دو چیزیں ہیں، ایک ہے دکھاوے کی چیز جو سب لوگ دیکھتے ہیں، اور ایک ہے اندرونی چیز۔ تو اندر ایمان رہتا ہے اور ایمان کے اثرات ظاہر میں ہوتے ہیں۔ عام طور پر مسلمان نمازی بھی ہوں لیکن سلام کا رواج نہیں، سلام کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ سلام نہیں کرتے، لیکن سلام کا رواج نہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ سلام ہماری پہچان ہے اور سلام ہمارے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ آنے والے کو، ملنے والے کو، سواری والے کو جو ہم سلام کر رہے ہیں تو وہ دعا دیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اور وہ غالباً متفق علیہ، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، ارشاد فرمایا، اس کا ایک ٹکڑا بتا رہا، افشوا السلام، سلام کو افشا کرو، سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ۔ بچوں میں بھی سلام کیا جائے، سلام چڑھانے کے لیے نہیں ہوتا کہ بچے اگر سلام کرتے ہیں سلام ہی کرتے رہے، نہ، السلام علیکم، یہ سلام کا وہ صیغہ ہے کہ جو بالکل صحیح ہے۔ السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، اس میں بھی ہدایت ہے شریعت کی، اس کو غور کرنا چاہیے۔ آپ کار پہ آ رہے ہیں، ہم رکشا پر بیٹھے ہیں، تو ہم آپ کو پہلے سلام کریں، آپ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ہم آپ۔ شریعت کا حکم یہ کہ جو کار پر بیٹھا ہوا وہ رکشے والے کو سلام کرے، جو رکشے پر بیٹھا ہے اس کو سلام کون کرے؟ کار میں۔ ہم پیدل آ رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل پر ہیں، پیدل والا نہیں، ابتدا سلام کی وہ کرے جو موٹر سائیکل۔ کیوں؟ اس سے غرور جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ وہ آدمی یہ نہیں سمجھے گا یہ تو پیدل ہے، ہم موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں، یہ چھوٹی سواری پر بیٹھے ہیں، ہم بڑی سواری پر بیٹھے ہیں۔ لہذا سلام کو عام کرنا، عام طور پر ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں سلام نہیں کرتے، آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں سلام نہیں کرتے، سلام نہیں۔ کسی کے کمرے میں جاؤ پہلے سلام، مسجد میں بھی جا کے سلام ہوتا ہے، مسجد میں جب جا رہے ہیں تو اس وقت بھی سلام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا من گڑھت سلام السلام علیکم وہاں نہیں کرے گا۔ تو اگر جو لوگ حج کیے ہوئے ہیں ان کو بتایا گیا جب مسجد میں جاؤ کیا کرو، وہاں جانے کے بعد الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد میں جانے کا سلام ہے۔ گھر پر آئے تو سلام کرے، ملاقات ہو کسی سے تو سلام کرے، اس سے ایمان ٹپک رہا، معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان۔ ریل پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جان پہچان نہیں، ایک حدیث کے الفاظ ہے، عرفت ومن لم تعرف، چاہے اس کو پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو مگر سلام۔ سلام کوئی ہماری رشتہ داری کی علامت نہیں ہے، سلام ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ لہذا سلام کو عام کرنا ہماری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، اور پتہ نہیں کتنی مصیبتیں اس کی وجہ سے ٹل جائیں گی۔ آدمی یہ نہیں سوچتا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی نہیں، ایک حدیث میں ہے جو میں نے جس کا جز پڑھا ہے کہ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، کس کو؟ جو کھانے کا محتاج ہو، بھوکا ہو اسے، یا اپنے بھائیوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں نماز پڑھو ایسے وقت میں جب لوگ ہوں وہ
میں ہو سو رہے. اور جو آگے فرمائے تدخل الجنت فدخل الجنت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. جنت میں جب جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہاں بھی سلام ہو، وہاں بھی سلام ہو. جنت البقیع میں ہزار صحابہ اکرام، ہزار تابعین، ائمہ ہدی، اصحاب حدیث، اصحاب تفسیر، نہ معلوم کتنے اللہ والے سو رہے ہیں. جب وہاں جاؤ تو کیا کہو؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. حضرت حمزہ کے مزار کے لیے خاص طور پر ہے کہ جب وہاں جاؤ تو جا کے کہو سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کا سلام، سلامتی بما صبرتم، جو تم نے صبر. فنعم عقبی الدار، کیسا اچھا آخرت کا ٹھکانہ ہے، کیسا اچھا ٹھکانہ. لہذا سلام کو عام کرنا چاہیے. دوسرا نمبر آج ہی جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایمان اور اسلام کو پہچانوائیں، مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، جو تمام مذہب والے ہیں، ان کو آپ بتائیں کہ اسلام کیا. ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے بتاتا ہوں. آج دنیا جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا پوتا لگائے ہوئے ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرے، اور راتوں کی نیند حرام ہے کہ مسلمانوں کو خون پینے والا، خون بہانے والا، خون چوسنے والا، خون کرنے والا، لوٹنے والا، مارنے والا، مار دھاڑ کرنے والا، جہاد کرنے والا، اللہ جانے کیا کیا الزامات ہیں. اور ان تمام الزامات کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان ردی کی ٹوکری میں پوری دنیا میں ڈال دیا. ہم ان سے صرف ایک بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا الزام تو بہت آگے بڑھی ہوئی چیز. آپ شروع سے دیکھ لیجئے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اگر ہماری خون چاٹنے کی عادت ہوتی تو مکے میں 2-4 تو مارے ہی جا سکتے. 13 سال تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، اور وہاں ایک آدمی کی مسلمانوں یعنی صحابہ کی طرف سے کسی ایک کافر کی نکسیر نہیں ہوئی. مار کھا رہے ہیں، مظالم سہ رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں برداشت کر رہے ہیں. آج مسلمان یہ تعارف کرائیں کہ دیکھو ہمارا پہلا کام جو ہوا ہے وہ صبر و ضبط سے شروع. مکی زندگی میں کون ہے؟ حضرت. اور جو چنے ہوئے بالکل مکھن ہیں صحابہ اکرام وہ ہیں کون؟ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت زید بن حارثہ، اور اسی طریقے سے چند اور. زیادہ بھیڑ نہیں ہوئی تھی، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. یہ لوگ ہیں. یہ اپنا تعارف کس طرح کرا رہے ہیں؟ صبر سے، ضبط سے. ہر بالغ مرد پر، ہر بالغ عورت پر، میں سمجھا کے کہہ رہا ہوں تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے. ہماری بچیاں جو پس پردہ ہیں وہ بھی غور سے سنیں. ہر بالغ مرد پر، ہر بالغ عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اور نماز اتنی اہم چیز ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری بچے بچیاں 7 سال کے ہو جائیں، مرو اولادکم، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، سب کو نماز کا حکم دو. مرو اولادکم بالصلاۃ. اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو تنبیہ کرو
یہ نہیں ہے کہ لاٹھی ڈنڈے سے ان کا سر توڑ دو، ان کو تنبیہ کرو، ہلکی پھلکی مار بھی ہو سکتی ہے۔ نمازی بناؤ، بچوں کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچیوں کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو نمازی بنانا، بچیوں کو نمازی بنانا۔ اور یہ نماز کیا ہے؟ سن لیجیے، نماز اسلام کا بھرپور تعارف۔ ایمان والوں کے پاس جو نماز ہے، نماز کو دیکھ لو، روزہ سال میں ایک مہینہ متعین ہے، اسی ایک متعین مہینے کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ ایک بھی روزہ فرض نہیں، ایک بھی روزہ اس کے علاوہ فرض نہیں ہے۔ ایک روزہ رمضان کا ایک مہینہ مستقل طور پر ہر ایک بالغ مرد عورت پر فرض ہے، باقی کوئی اور روزہ فرض نہیں۔ یہ نماز کی کیا خصوصیت ہے ابھی بعد میں بتاؤں۔ حج پوری عمر میں ایک مرتبہ اگر کوئی حج کر لے تو فرض ادا، وہ بھی جس کے پاس جانے آنے کا کرایہ ہو، وہاں کا خرچہ ہو، اور آدمی کے اندر اتنی صحت ہو کہ وہ چل پھر سکے، اس کے اوپر حج۔ عورت ہے اگر تو محرم نہیں ہے، حج فرض ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ جو کہتے ہیں محرم ہوئے نہ ہو تب بھی حج ہو جائے گا، وہ تو سب کو جائے گا۔ اگر کھانے کے اندر آپ نمکین دال میں جتنی دال ہے ان کا گڑ ڈال دیں تو دال تو ہو ہی جائے گی کھانے کے لائق، لیکن جو آپ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کوئی آدمی کھائے گا تو منہ بنا کے کھائے گا کہ ہمیں یہ کھانے والی چیز، تو حج ہو جائے یا نہ ہو جائے اس سے بحث نہیں، لیکن حج فرض ہے عمر میں ایک۔ زکوٰۃ اپنے مال کا 40واں حصہ، وہ مال جو سال بھر گزر جائے جس پر، اور اس میں حوائج ضروریہ جو روزانہ کا خرچ ہے وہ نکال کر جتنے پیسے بچتے ہیں ان پر 40واں، یعنی 40,000 میں 1,000، 40 لاکھ میں 1 لاکھ، اس طرح زکوٰۃ روزانہ نہیں۔ لیکن نماز روزانہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ روزانہ 5 مرتبہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، ان ارکان میں ایک رکن ہے سجدہ۔ نماز کے ارکان میں ایک رکن سجدہ ہے۔ بھیا سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان جانتا ہے کیسے سجدہ کیا جائے گا؟ نہیں، وہ بتانے والی بات جب آپ کو معلوم ہوگا آپ 4 آدمیوں سے بتائیں گے۔ انسان کے جسم میں سب سے بہتر چیز جو نظر آتی ہے وہ کیا؟ اس کا چہرہ۔ اگر کوئی آدمی مارے، منہ پہ مارے تو بے عزتی، اگر کسی آدمی کے منہ کے اوپر کوئی غلاظت پھینک دے یہ بہت بڑا ظلم و ستم۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ تمام اعضاء میں سب سے زیادہ اعلیٰ، اشرف، اولیٰ جو جسم ہے، وہ حصہ جسم کا جس کو چہرہ کہا جاتا ہے، پیشانی کہی جاتی ہے، اس پیشانی کو آدمی ذہن میں رکھے اور زمین کی کمتری کو ذہن میں رکھے۔ زمین کتنی کمتر ہے؟ ارے خراب جانور، نجس جانور بھی اسی پہ چلتا ہے، پاک جانور بھی اسی پہ چلتا ہے۔ کوڑا کرکٹ کہاں پھینکتے ہیں؟ زمین پر۔ ساری چیزیں زمین پر ڈالتی، لہذا بدترین جگہ
بدترین حصہ، کمتر حصہ زمین. شریعت کا کیا حکم ہے؟ نماز کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ سر کو زمین پر ڈالا جائے، پھر اٹھایا جائے، پھر ڈالا جائے، اٹھایا جائے. 2 سجدے. ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ علامہ آلوسی ایسے موقع پہ بڑی عمدہ بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں اشرف الاعضاء کو احون الاشیاء کے سامنے ڈال دینا، اس کا نام ہے سجدہ. سب سے اشرف ہے اور زمین سب سے زیادہ ارذل ہے، ڈال دینا. جس کے رب نے یہ بتایا ہو کہ ہر رکعت میں 2 مرتبہ تمہاری پیشانی زمین چاٹے، یعنی زمین پر پڑے، کیا وہ شخص اس بات کا خواہش مند ہو سکتا ہے کہ وہ غرور و تکبر کر کے کسی کو نقصان پہنچائے؟ اس کو اپنی حیثیت یاد دلائی جا رہی. کون یاد دلا رہا؟ اللہ رب العزت یاد دلا رہا. اللہ پاک یاد دلا کے دیکھو زمین پر ڈالو، اٹھاؤ. پھر اسلام کے معنی بتاؤ کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کر کے، اور اصلی معنی اس کے کیا ہے؟ سر ڈال دینا. سر ڈال دینا. حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی کب؟ جب خانہ کعبہ بنانا. کیا دعا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھ کو اور اسماعیل کو دونوں کو اپنے سامنے گردن ڈالنے والا بنا دے. آپ کے حکم کو بے چون و چرا ہم اسے قبول کر. گردن ڈالنے والا، کیا گردن ڈالنے والا کسی کے ناک کاٹے گا، کان کاٹے گا؟ یہ تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس کوئی سند نہیں، جن کے پاس کوئی ثبوت نہیں. انسانیت کو ذبح وہ کریں گے. مسلمان، میں کہہ رہا ہوں اپنے ہندو بھائیوں کی بھی خاطر تواضع ہو، تمہارے یہاں آ جائیں تو وہ پوری زندگی سوچے کہ کسی مسلمان کے یہاں گئے، پوری زندگی یہ بات سوچے اے میاں ہمارا تو شیوا کیا ہے، ہم تو گالیاں سن کے دعائیں دیتے ہیں. ہم نبی کی جب تعریف کرتے کیا سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اللہ کے پیغمبر. لیکن ہم اپنے آپ کو پوری امت کو اس میں نہیں شامل کرتے. ہم حضور کو گالی اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ دیتا ہے تو ہم اس کی بھرپور دل و جان سے مذمت کریں گے اور اس کو غلط کہیں گے اور جو کچھ کر سکتے ہوں گے وہ کریں. صاف بات. کیوں؟ اگر ہمارے یہاں کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ جو چیزیں پوجی جاتی ہیں، جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان لوگوں کو گالی دو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم مر جائیں گے مگر گالی نہیں دیں گے. قرآن میں لکھا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ جن کو پوجا جاتا ہے، خبردار ان کو گالی نہ دینا، ان کو برا بھلا نہ کہنا. وہ الٹ کے اللہ کو کہیں گے، وہ اللہ کو کہیں گے، الٹ کے وہ اللہ کو کہیں گے. لہذا ان کو گالی مت دینا. یہ ہے اسلام کا مختصر تعارف. میں نے آپ کے سامنے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ آج کل عام طور پر لوگ وہ بولی بولتے ہیں، وہ بولی بولتے ہیں، وہ زبان بولتے ہیں کہ جو کسی ہلکا پھلکا گنڈا بھی نہیں بولتا، ہلکا پھلکا بدماش بھی نہیں بولتا. یہ ہماری زبان ہے، یہ ہماری زبان نہیں. ہماری زبان تو وہ ہے کہ جس سے سامنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو. قربان جائیے مدنی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی لطافت، آپ کا انداز گفتگو اگر اس کو بیان کیا جائے تو بہت لمبا وقت چاہیے.
میں تو صرف اتنا بتا رہا تھا کہ آپ خود مسلمان ہیں، آپ اسلام کو پہچانوائیے اپنی ذات اور اپنے معاشرے۔ جب آپ تعارف کروائیں گے کہ بھئی ہمارے ہاں تو پیسہ نکالا جاتا ہے اللہ کے نام پر، ہمارے یہاں کوئی آدمی جمع کیے ہوئے اور سامنے والے کو ضرورت پڑ رہی اس کی مذمت ہے، کیوں؟ تمہارا بھائی بھوکا ہے، تمہارا پڑوسی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو یاد رکھنا تمہارے لیے کھانے میں مزہ نہیں ہے جب تک اس کو کھلا کے۔ پڑوسی ہے، حضرت نے پڑوسیوں کے کیا کیا حقوق بتائے اور کس کس طرح بتایا، لہذا ہم کو اور آپ کو جو باتیں میں نے اس وقت کہی ہیں ان کو گرہ سے باندھنا چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، زیادہ تر عشرے کے بعد جو جلسے ہوتے ہیں، یعنی آج 10 محرم کے بعد، ان میں اپنا موضوع تو بیان ہی ہوتا ہے، حضرات صحابہ اکرام کا مقام، حضرات اہل بیت کے مراتب اور ازواج مطہرات کا تذکرہ اور بزرگان دین کی جو دینی خدمات ہیں ان کو پیش ہی کیا جاتا، ہمیشہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، لیکن معاشرے کی طرف جو ہماری بربادی کی طرف معاشرہ جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اس کے سنبھالنے کے لیے یہ جو اخیر کے دن ہوتے ہیں، آپ حضرات واقف ہیں کہ میں آپ کی خدمت گزاری کرتا ہوں، جو حضرات علماء اکرام آتے ہیں وہ بھی اپنے فیوز و برکات ہم تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے۔ حضرت مولانا بلال صاحب آج تشریف فرما ہے، میں نے تو بس ویسے ہی شروع کر دیا، تلاوت بھی نہیں ہوئی، کوئی نظم بھی نہیں پڑھی گئی، مولانا تشریف لیا ہے، میں اپنی بات کو بڑھاتا رہا۔ اور ایک خاص بات یہ کہنا تھی کہ ہمارے عزیز مولانا محمود حسنی یہ کافی دنوں سے بیمار ہیں اور بیماری جو ہے وہ شدید ہے، ابھی ICU میں، اور اس سے پہلے چندی گڑھ میں علاج کے لیے گئے ہوئے تھے، ہمارے گھر کے ہیں، ہمارے پوتے علی وغیرہ جو ہیں ان کے سگے ماموں حضرت مولانا محمد ثانی علیہ الرحمہ کے نواسے حضرت مولانا محمد رابع حسنی کے بھی نواسے، یہ آج کل شدید بیمار ہیں اور آپ کی دعائیں اثر کر رہی ہیں، انشاءاللہ اور اثر کریں اور اللہ نے چاہا ان کو شفا ہو۔ لیکن یہ بیماری کے لیے صرف دعا کا اعلان نہیں، بلکہ یہ شخص ایسا ہے کہ اپنی زندگی کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، بڑی ضخیم کتابیں، کم عمری 50 سال کے بھی نہ ہوں یا بھائی 50 سال کے ہوں، بڑی ضخیم سوانح کئی جلدوں میں، اور یہ مولانا علی میاں صاحب کے بھی نور نظر ہیں، مولانا رابع صاحب کے بھی نور نظر ہیں، ابھی آج ہی یہ کتاب ان کی چھپ کر رہا ہدیہ درود و سلام، اس میں درود و سلام وہ 40 درود نہیں ہیں اکٹھا سے، بلکہ درود و سلام پڑھنے کے فوائد، درود و سلام کی برکتیں اور کس طرح درود و سلام سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ ہے، اس کا آج وہاں ان کے بھائی نے کہلوایا ہے اسپتال سے کہ آپ کے سامنے اس کا رسم اجرا ہو، ابھی میں پیش کروں گا حضرت مولانا بلال صاحب کو اور یہ رسم اجرا ہو۔ السلام علیکم، آپ کی جگہ ہے، انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے۔
حضرات، جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا کہ آج یوم عاشور کے موقع پر یعنی 10 تاریخ گزر کے رات میں حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی جو ناظر ہیں ندوۃ العلماء کے، اور میں آپ سے ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم سب لوگوں کو ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ اور یہ مولانا علی میاں صاحب کے پوتے اور ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کے پوتے، اور ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور ان کے فیوز و برکات کو عام فرمائے۔ یاد رکھو، جس کے زیادہ مخالف ہوتے ہیں اللہ کے وہاں وہی زیادہ مقبول ہے۔ میں نے ان کو دعوت دی اس سے پہلے بھی اور اس سال بھی دعوت دی، بڑی محبت سے میں نے ان کو بلایا، انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ یہ تشریف لائے، بغیر کسی تمہید کے میں اعلان کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اور اللہ جو کہلوائے وہ ہم کو بتاویں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور خوشیوں سے ہم کا نام